السلام علیکم ناظرین آج مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ کمرشل چینل آج پاکستان کی ایک ایسی ہستی کو آپ سے انٹروڈیوس کرا رہا ہے، بلکہ یہ لفظ میرے خیال میں غیر مناسب لفظ ہوگا انٹروڈیوس کرانا، بلکہ یہ ہے کہ کمرشل چینل آج ایک نئے رخ پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے اور پاکستان کی ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑی ہستی، بڑا نام اکنامکس کے حوالے سے انٹرنیشنلی جن کی خدمات کو ورلڈ بینک نے، یونائٹڈ نیشنز نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور دیگر بڑے اداروں نے جو ہے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا ممبر بنایا ہے، اور ممبر کے ساتھ ساتھ ان کو نہ صرف ان کی جو انٹرنیشنل سطح کے جس پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ان کو باقاعدہ پاکستان سے جو ہے وہ انوائٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کمرشل چینل کے پلیٹ فارم کے لیے ایک بڑا آنر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ تعارف ہے کہ جو یقیناً ایک بڑے فورمز کے حوالے سے ان کا نام نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا، اور نوبل پرائز آپ کو پتہ ہے یہ کوئی ایک عام چیز نہیں ہے، ایک بہت بڑا ایونٹ، بہت بڑا ایوارڈ، اور کسی کی بھی شخصیت کی مسلمہ حقیقت کو بیان کرتا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ محسن قادری پاکستان بینکنگ سیکٹر سے بھی تعلق رہا اور آج کمرشل چینل کے پلیٹ فارم پہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ محسن بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، موقع دیا اور ہمارے ساتھ آج اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں۔ محسن بھائی میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کی جو آپ سے گفتگو کریں جی وہ ایک عام فہم زبان میں لوگوں کو کچھ معلومات بھی دیں، جی جس میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بہت ساری چیزیں جن سے میں بھی ناواقف ہوں، اور آپ جیسی شخصیت جب میرے ساتھ بیٹھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں خود آپ سے کچھ سیکھوں سمجھوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے قارئین ہیں، جو میرے ویورز ہیں، ان کو بھی میں کچھ جو ہے وہ چیزیں دوں، ان کو بھی ایجوکیشن کا موقع ملے۔ پہلے تو یہ بتائیں محسن بھائی بہت عام فہم میں، جی یہ نوبل پرائز ہے کیا؟ نوبل پرائز دیکھیں ایک بڑے ہمارے سائنسداں بلکہ دنیا کے گزرے ہیں، ڈاکٹر الفریڈ نوبل، تو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا، انہی کے نام پر یہ نوبل پرائز جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ ان کے انتقال سے چند عرصے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ صاحب نوبل پرائز کو شروع کیا جائے 5 شعبوں میں، اور جو دنیا میں سب سے بہترین ان 5 شعبوں میں کام کریں گے ان کو یہ پرائز دیا جائے۔ اس کے بعد سے 1901 میں یعنی 1901 سے یہ کام جو ہے نوبل پرائز دینے کا اسٹارٹ ہوا، یعنی پہلا ایوارڈ جو ہے 1901 میں دیا گیا۔ تو الفریڈ نوبل جو ہے وہ خود ایک موجد تھے ڈائنامائٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے ڈائنامائٹ کو ایجاد کیا تھا، تو ان کے نام پہ یہ رکھا گیا ہے نوبل پرائز۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا اسی حوالے سے ان کے کہنے پہ جو ہے پھر 5 شعبوں میں یہ ایوارڈ دیا جانے لگا۔ اس کے بعد پھر ایک اکنامک سائنس کے حوالے سے 60s کی جو دہائی ہے اس میں پھر یہ اکنامک سائنس کو بھی اس میں داخل کیا گیا۔ اچھا محسن بھائی یہ 5 شعبے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ 5 شعبے کون سے ہیں؟ میڈیسنز ہیں، فزکس، کیمسٹری اور لٹریچر اور پیس پرائز، نوبل پیس پرائز، یہ 5 شعبے۔ اچھا جو اس کے بعد پھر 60 کے ڈیکیڈز میں پھر اکنامک سائنس کو اس میں انکلوڈ کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر وہ ایوارڈ اکنامک سائنس میں بھی دیا جانے لگا۔ اچھا اس میں نوبل پرائز کے لیے جو نامینیشنز ہوتی ہیں تو وہ مطلب جو میں سمجھ پایا آپ کا کہ جو ادھر کا ایک فورم ہے وہ اس میں سے نامینیشنز کرتا ہے، کیا اس میں کسی بھی ملک کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بھی کوئی تعلق یا نامینیشنز کا سلسلہ ہوتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی تعلق تو ہوتا نہیں ہے، لیکن جو ملک ہیں، جس ملک کا شہری ہے جس کو نامینیٹ اگر کر سکتے ہیں، تو اگر ملک اگر نامینیٹ کرتا ہے تو اس کی ویٹیج بہت بڑھ جاتی ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ بظاہر تو اس کا ایک آفیشل جو ہے لنک نہیں بنتا، لیکن کیونکہ وہ اس شعبے میں بہتر کام کر چکا ہوتا ہے تو وہ ملک محسوس کرتا ہے، جس ملک کا وہ شہری ہے، کہ صاحب ان کو جو ہے نوبل پرائز کے لیے اب نامینیٹ کیا جانا چاہیے، تو پھر وہ نامینیٹ کرتے ہیں، تو اس کی ایک آفیشیل حیثیت ایک بن جاتی ہے، اس کی ویٹیج بڑھ جاتی ہے۔ اب مجھے ایک چیز اس میں اور ایڈیشن میں آپ سے کروانا چاہوں گا کہ
یہ جو آپ جس بھی شعبے کے لیے نامینیٹ جو بھی بندہ ہوتا ہے، کیا یہ صرف ملک کی طرف سے نام جائے گا یا کوئی بھی نامینیٹ کر سکتا ہے؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یا پھر کوئی بھی مطلب وہ فورم جو ہے وہ کسی طرح اپنے ریسرچ کے ذریعے آپ کی ڈگری کی بنیاد پر یا آپ کی جو فیچرز ہیں یا جو آپ کے کالمز ہیں ان کی بنیاد پر بھی آپ کو پک کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی جو نوبل پرائز فاؤنڈیشن ہے اس کی کمیٹی ہے تو وہ اس وقت سلیکٹ کرتی ہے اس نوبل پرائز کینڈیڈیٹ یا نامینیٹر کو، نامینی کو، کہ جب وہ اس شعبے کا بندہ یعنی پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ ہے، یا کوئی بہت بڑا اس شعبے کا جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک اسکالر ہے، وہ نام بھیجتا ہے کہ صاحب میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے یا فلاں جو ہے کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے نومینیشن کے لیے، تو وہ نومینیٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ خود سے نومینیشن پہ نہیں جا سکتا، خود نومینیٹ اپنے آپ کو نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی وہ کمیٹی خود سے کوئی نومینیٹ کر سکتی ہے۔ یا تو اس کا ملک، جس ملک کا وہ شہری ہے، وہ ملک نومینیٹ کرے گا، یا کوئی اسکالر جو اسی شعبے کا ہے وہ نومینیٹ کرے گا کہ صاحب میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کا کام جو ہے اس حد تک چلا گیا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ کے یہ مستحق ہے، لہٰذا میں ان کو ریکمینڈ کر رہا ہوں نومینیشن کے لیے۔ تو اس طرح پھر وہ کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے، تو کمیٹی پھر اس کو دیکھتی ہے، کنسیڈر کرتی ہے، اس کے کام کو دیکھتی ہے، پھر وہ نومینیشن پہ جاتا ہے۔ اچھا، ایک شعبے میں کتنے لوگ نامینیٹ ہوتے ہیں ہر سال؟ ایک شعبے میں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اور نومینیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ صاحب یہ نومینیٹ ہو گیا یا اتنے ہوئے یا اتنے ہوئے، کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن جو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ بھی کسی کو یہ بتاتے نہیں ہے، جو کمیٹی ہے، نوبل پرائز کمیٹی ہے، کس کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا ہے اور کتنے لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا ہے، وہ بالکل اتنا سیکریٹ قسم کا رکھتے ہیں وہ۔ کم و بیش کر کے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں، اگر ہم یہ دیکھا جائے کم سے کم 3 لوگوں کو یہ دے سکتے ہیں ایک شعبے میں، ایک سال میں۔ مثال کے طور پہ اکنامکس سائنس ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک ہی بندے کو ایک سال میں دیں، وہ جوائنٹ 3 کو بھی دے سکتے ہیں، 3 سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، وہ جوائنٹ ہو جائیں گے، ایوارڈ ایک ہی ہوگا، جوائنٹ میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو سارے نوبل پرائز ہولڈر ہی کہلائیں گے تینوں، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 کو زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم ایک کو تو ظاہر کرنا ہی ہوتا ہے، کرنا ہی ہوتا ہے۔ نہیں، وہ تو ہے نا ایوارڈ یافتہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کتنوں میں سے سلیکشن ہوتی ہے اس کی؟ 10 میں، 15 میں؟ لا تعداد لوگ آتے ہیں اس میں، ہزاروں، دنیا بھر سے جو بھیجے جاتے ہیں کہ صاحب ان کو جو ہے نومینیٹ کیا جائے، لیکن وہ پھر اسکروٹنی کرتی ہے کمیٹی پھر اس کو کہ یار یہ اہل ہے نہیں ہے، یہ ایسے ہی نام بھیجا ہوا، اس کے کام کو اسکروٹنی کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ کنسیڈریشن میں لاتی ہے، پھر وہ کمیٹی بیٹھتی ہے، کمیٹی بیٹھ کے وہ پھر شارٹ لسٹ کرتی ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، ان کا کام اتنا ہے کہ ان کو نوبل پرائز جو دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے اس کے لیے نومینیشن میں یہ آ سکتے ہیں، تو یہ کمیٹی پھر فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی جو نوبل پرائز کے لیے نومینیشن ہوئی تھی وہ کس شعبے کے لیے ہوئی اور کون سے سال میں ہوئی تھی؟ دیکھیں، میری نوبل پرائز میں نومینیشن کا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے نومینیٹ یا شارٹ لسٹ کیا نہیں کیا، کیوں بتاتے نہیں ہیں وہ۔ اچھا، یہاں سے ایک ریسرچ اسکالر ہے، پی ایچ ڈی ہولڈر، انہوں نے مجھے اکنامکس کے حوالے سے، اکنامکس سائنس کہلاتی ہے، اکنامکس بھی ایک سائنس ہے، تو مجھے انہوں نے، ایک اسکالر ہیں جو ڈاکٹریٹ کیا ہوا انہوں نے مجھے نومینیٹ کیا تھا، ایک یونیورسٹی سے، مقامی یونیورسٹی سے اس کا تعلق ہے ان کا، تو انہوں نے مجھے نومینیٹ کیا تھا کہ صاحب ہم نے ان کا کام دیکھا ہے اور یہ اس قابل ہیں، ان کا کام اس نوعیت کا ہے کہ ان کو نوبل پرائز کمیٹی جو ہے وہ ان کو کنسیڈر کر سکتی ہے نومینیشن کی۔ محسن بھائی، یہاں ایک چیز اور میں آپ سے اپنی سمجھ کے حوالے سے پوچھوں گا کہ کئی لوگوں کو مختلف فورمز کے حوالے سے شکایت ہوتی ہیں کہ جی ہمارا نام اس لیے کنسیڈریبل ہونا چاہیے تھا لیکن ہمیں نہیں چنا گیا، یا ہم جو ہے ہم اگر ریفیوز کیا گیا یا ہمارا نام جو ہے وہ نہیں آیا تو اس کی مختلف وجوہات وہ بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوبل پرائز کے لیے جو نامینیشنز ہوتی ہیں یا شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے اس میں جو سلیکشن ہوتی ہے، یعنی جو بھی پرائز ہولڈر ہوتا ہے وہ بالکل میرٹ پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں بہرحال ان کی نیت پہ تو نہیں شبہ کرتا کہ صاحب وہ میرٹ پہ نہیں کرتے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ مشکوک ہو گیا، یعنی وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوا۔ اب مثال کے طور پہ
لاسٹ ابھی جو نوبل پرائز دیا ہے انہوں نے 3 لوگوں کو دیا جوائنٹ اکنامک سائنس میں. اچھا کالونیلائزڈ ایک جو ہے یعنی یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو کہ سیٹلر ہیں اور ان کو مختلف ادارے گورنمنٹ کے ادارے جو ہے ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. یعنی انہوں نے ایک تھیسس لکھا اور باقاعدہ انہوں نے اسکیچز کے ذریعے وہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت پرانا میتھڈ تھا. نوبل پرائز ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو کرنٹ اکنامک سولوشن کی طرف جائے, لوگوں کی بہتری کے لیے انہوں نے کیا سجیسٹ کیا ہے اس کو, تو وہ اس طرف جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ماضی میں چلے جائیں, ماضی کے حوالے سے بات کریں یا اس حوالے سے بات کریں کہ صاحب وہ ادارے جو ہے وہ معاشی طور سے یا سوشل طور سے ان لوگوں کو سیٹلر کو یا ان لوگوں کو سپورٹ دے رہے ہیں نہیں دے رہے. تو میں سمجھتا ہوں جسٹیفائی نہیں کرتا. اگر ان کو ایوارڈ دیا بھی جانا چاہیے تھا تو پیس پرائز میں دیا جانا چاہیے تھا. اکنامک سائنس میں کسی طرح سے اس ایوارڈ کے مستحق نہیں تھے. اس پہ کئی اخبارات نے, کئی میڈیا چینلز نے اس پہ سوالات اٹھائے. ابھی لیٹسٹ آپ جا کے دیکھ لیں, جزیرہ چینل نے بھی اور اکنامک ٹائمز نے بھی اس پہ اعتراضات کیے ہیں کہ سبھی غلط ایوارڈ دیا گیا. جو میں کہہ رہا ہوں وہی انہوں نے کہا ہے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو کہ انہوں نے میرٹ پہ نہیں دیے. میرے حوالے سے بات کروں, میں نے جو تھیسس بھیجے تھے نوبل پرائز کمیٹی کو, میں ویسے مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس میں دونوں پہ کام کر رہا ہوں, دونوں پہ میرا کام. اچھا دیکھیں, جب تک آپ مائکرو اکنامکس نہیں سمجھیں گے نا, میکرو اکنامکس میں نہیں بڑھ سکتے آگے. یہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں کہ صاحب اکنامکس کو کچھ سمجھ سکے. تو میں نے ایک ان کو جو تھیسس بھیجے تھے کہ گلوبل وارمنگ کا جو امپیکٹ اکنامکلی آ رہا ہے, اس کے جو نقصانات ہیں, اس کو میں نے باقاعدہ ڈیٹیل سے دیا ہے کہ اس کے ریزنز کیا ہیں, اس سے بچنے کے کیا طریقہ کار ہیں, اس کی ریمیڈی کیا ہے. تو بڑا ڈیٹیل سے میں نے وہ تھیسس بھیجے. اچھا خاص طور سے جو غریب اور ترقی پذیر ممالک ہیں وہ لاس کو بہت زیادہ گلوبل وارمنگ کے متاثرین میں سے ہیں. وہ تو وہ ظاہر ہے مینیج نہیں کر پا رہے اپنی اکنامی کو اس گلوبل وارمنگ کے. اچانک سے طوفان آ گیا, اچانک سے سیلاب آ گیا. پاکستان کی مثال دیتا ہوں میں. پاکستان میں 2-3 سال سے جو سیلاب آتا رہا ہے, اس سے پہلے اتنے نہیں آئے. وجہ اس کی ہے کہ اسی وجہ سے آئے ہیں, یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. اچھا اس پہ میں نے ایک سجیشن دی ہے, یہ انسان کا پیدا کردہ ہے, قدرت تو ہے ہی ہے. دیکھیں جب آپ کسی ویسٹیج ایلیمنٹ کو آپ اسی طرح سے چھوڑ دیں گے, اسی طرح سے کریں گے, تو قدرت پھر انتقام بھی لیتی ہے کہ صاحب وہ پھر ویسٹیج جو ہے آپ کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. اس میں دیکھیں میں نے ایک انٹروڈیوس کرائی ہے ایک چیز جو میں نے ایک تھیسس بھی لکھے ہیں صاحب, اس کو سرکولر اکنامی کے حوالے سے. سرکولر اکنامی ایک ایسی چیز ہے پاکستان میں کام نہیں ہو رہا. اگر سرکولر اکنامی پہ کام ہو جائے نا پاکستان میں, تو یہ جو گلوبل وارمنگ کے ایشو ہیں خاصے حد تک سالو ہو جائیں. سرکولر اکنامی یہ ہے کہ آپ اس کو ویسٹیج میٹیریل کو کارآمد کر کے اس کو ایک شکل دے دیں اور اس کو انسانی ضرورت کے قابل بنا دیں. وہ ویسٹیج میٹیریل اگر نہیں جائے گا, وہاں پہ برف پگھل رہی ہے, منجمد شمالی جنوبی فلاں فلاں, آپ وہ سمندر کی تہ بلند ہو رہی ہے, سطح بلند ہو رہی ہے, وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ سرکولر اکانومی کو اگر پریفر کریں گے, اس کو ڈیولپ کریں گے, تو آپ کی سمندر کی تہ بھی بچ جائے گی, آپ کا قدرتی ماحول بھی بچ جائے گا, اکنامیکل آپ تباہی سے بھی بچ جائیں گے. اس موضوع پہ میں نے ایک ڈیٹیل میں تھیسس لکھا ہے. وہ ڈیٹیل میں تھیسس ایسا ہے دنیا کے موجودہ حالات کو وہ کور کرتا ہے, معاشی حالات کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ تھیسس میرے ہیں. اس کو نہیں کنسیڈر کیا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں, میں بہت توقع کر رہا تھا کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. پرانے چیزوں کو لے کر انہوں نے وہ کیا. اچھا میں ایک چیز اور بھی مینشن کروں گا آپ کی اجازت سے. دیکھیں ہارورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے. وہ انہی یونیورسٹیز کو کیوں پریفر کیا جاتا ہے, خاص طور سے ایسے ایوارڈز کے لیے جو کہ امپورٹنٹ ایوارڈز ہیں, جیسا مثال کے طور پہ اکنامک سائنس ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, یا پھر میڈیسنز ہے. چلیں آپ اس کو تو دے دیتے ہیں پیس پرائز, یا آپ لٹریچر میں ایشینز کو دے دیتے ہیں, لیکن وہاں پہ جب امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوتا ہے نا, تو ہم ایسے ممالک کو, ایسے خطے کو نظر انداز کر دیتے ہیں, وہ انہی یونیورسٹیز کو پریفر کرتے ہیں. تو کیا اس خطے میں وہ لوگ نہیں ہیں کہ اس چیز کو سمجھ سکے؟ میں سمجھتا ہوں
کئی لوگ ان سے بہتر کام کر رہے ہیں اس وقت, لیکن ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو آکسفورڈ اور جو ہے آپ کے کیمبرج اور ہارورڈ یونیورسٹی حرف آخر نہیں ہے. تو ہم یہاں مار کھا جاتے ہیں آ کے, حالانکہ ہمارے کام ان سے بہتر ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. بہت شکریہ محسن بھائی, آپ سے بڑی امپورٹنٹ ہمیں معلومات حاصل ہوئیں اس حوالے سے. اور ناظرین, آپ نے سنا کہ محسن قادری جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں. یقیناً ان کے ذہن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس وقت موجودہ حالات کے تناظر میں بہت ضروری ہیں کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے, اس کو سامنے لایا جائے, اس کو غور و فکر کیا جائے. یہ صرف محسن قادری نہیں کہہ رہا. اگر آپ گزشتہ 2-5 سال کی بات دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز لے لیں, IMF لے لیں, یا جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ اس چیز کو خود فوکس کر رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے جو پرابلمز ورلڈ کو آگے جو ہے چیلنجز آنے والے ہیں اس سے کس طرح سے نپٹا جائے. لیکن کوئی ایشین, کوئی ساؤتھ ایشین جب اس بات کو کہہ رہا ہے تو وہ اس کو دبا رہے ہیں. دیکھیں, شکوہ اور شکایت حق ہے ہر انسان کا. جب وہ نیگلیکٹ ہوگا تو وہ تھوڑا سا تو شکوہ کرے گا, اس شکوے کو سننا تو پڑے گا. اس شکوے کو نہیں سنیں گے تو پھر الزام تو آئے گا. تو ہم الزام کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں ریئلسٹک کی. حقیقت کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, اگر وہی کوئی ساؤتھ ایشین, کوئی پاکستانی اس چیز کو آگے لا رہا ہے, آپ کو ویز بتا رہا ہے, تو آپ کو اسے کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آپ پاسٹ کی چیزوں کو اٹھا کے اور اس پہ جو ہے وہ بات کریں. یہاں میں اپنے مطلب وطن عزیز کی, گورنمنٹس کی, اسٹیبلشمنٹ کی, فورسز کے حوالے سے بھی میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بندہ اپنی صلاحیتوں کے بل پہ اوپر اٹھتا ہے, اپنے ریفرنسز کا استعمال کر کے نامینیشنز کی طرف جاتا ہے, انٹرنیشنل ادارے اس کو ریلائز کرتے ہیں اور اس کو جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں. یہ ایک اکیلا شخص کر رہا ہے. اگر آپ کی سپورٹ اس کو مل جاتی تو یہ شخصیت پاکستان کے لیے کتنا بڑا نام تھی, کتنا بڑا کام کر سکتی تھی. یہ پرائز اگر آپ کے پاس آ جاتا, اس پرائز کے لیے آپ کی سپورٹ ان کو مل جاتی, تو ہم کیا کر سکتے تھے. محسن قادری ہمارے ساتھ ہیں, رہیں گے, ہم ان سے مزید بات بھی کریں گے. آج کا یہ انٹرویو, یہ معلومات ہم یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں. اگلی ملاقات بھی یقیناً کریں گے مختلف ٹاپکس پہ. مجھے امید ہے کہ محسن بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے, نہ صرف اور انفارمیشن بھی لیں گے, ان کے ہم مزید جو اچھے ٹاپکس پہ ان کا اظہار خیال بھی کروائیں گے ہم ان سے آپ کے لیے. یقیناً اگلی ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.